الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرے کے ضروری مسائل۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان رمضان سے لیے گئے مواد کی چھٹی قسط۔ دعائے عطار۔ یا رب کریم، جو کوئی رسالہ فطرے کے ضروری مسائل کہ 29 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کے زندگی بھر کے روزے اور فطرے اور تمام نیک اعمال قبول فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولا علی نے خالی ہتھیلی پر دم کیا اور ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا۔ انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئی اس کی، ہے عجب کی میاں درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کے مبارک مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان مبارک رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہذا اس رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے کے فوراً بعد ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار مستحب ہے۔ اللہ عز و جل کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ دل زندہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح 3 راتیں تو یہ ہوئیں، اور چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت۔ معافی کا اعلان۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ کوئی سائل مایوس نہیں جاتا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور تو فرمائیے، عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے۔ دربار خداوندی عز و جل سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ عز و جل کے نیک بندے اللہ عز و جل کی بے پایہ رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ عز و جل کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شیطان کی بدحواسی حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا، آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ عز و جل نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ کیا شیطان کامیاب ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، شیطان پر عید کا دن نہایت گراں گزرتا ہے، لہذا وہ شیاطین کو حکم صادر کر دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کو لذات نفسانی میں مشغول کر دو۔ ایسا لگتا ہے فی زمانہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب نظر آ رہا ہے۔ عید کی آمد پر ہونا تو یہ چاہیے کہ عبادات و حسنات کی کثرت و بہتات کر کے رب کائنات عز و جل کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جائے، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، اب اکثر مسلمان عید سعید کا حقیقی مقصد ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ واہ حسرتا، اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بیہودہ نقش و نگار، بلکہ معاذ اللہ عز و جل جاندار کی تصویر والے بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ بہر شریعت میں ہے کہ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے۔ رقص و سرور کی محفلیں گرم کی جاتی ہیں، گناہوں بھرے میلوں، گندے کھیلوں، ناچ گانوں اور فلموں ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جی کھول کر وقت و دولت دونوں کو خلاف سنت و شریعت افعال میں برباد کیا جاتا ہے۔ افسوس، 100,000 افسوس، اب اس مبارک دن کو کس قدر غلط کاموں میں گزارا جانے لگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ان خلاف شرع باتوں کے سبب ہو سکتا ہے کہ یہ عید سعید ناشکروں کے لیے یوم وعید بن جائے۔ للہ اپنے حال پر رحم کیجئے، فیشن پرستی اور فضول خرچی سے باز آ جائیے۔ اللہ عز و جل نے فضول خرچوں کو قرآن پاک میں شیطانوں کا بھائی قرار دیا ہے، چنانچہ پارہ 15 سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا،
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان جلد 5 صفحہ 447 تا 448 پر ان آیات مبارکہ کے تحت ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو، یعنی اپنا مال ناجائز کام میں خرچ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تبذیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں مال خرچ کرنے کا حق ہے اس کی بجائے کہیں اور خرچ کرنا تبذیر ہے، لہذا اگر کوئی شخص اپنا پورا مال حق یعنی اس کے مصرف میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا نہیں، اور اگر کوئی ایک درہم بھی باطل یعنی ناجائز کام میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا ہے۔ اسراف کی 11 تعریفات۔ اسراف بلا شبہ ممنوع اور ناجائز ہے، اور علماء کرام نے اس کی مختلف تعریفات بیان کی ہیں۔ ان میں سے 11 تعریفات سنیے۔ نمبر 1، غیر حق میں صرف کرنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے حکم کی حد سے بڑھنا۔ نمبر 3، ایسی بات میں خرچ کرنا جو شرع مطہر یا مروت کے خلاف ہو۔ اول یعنی خلاف شریعت خرچ کرنا حرام ہے، اور ثانی یعنی خلاف مروت خرچ کرنا مکروہ تنزیہی۔ نمبر 4، طاعت الہی کے غیر میں صرف کرنا۔ نمبر 5، شرعی حاجت سے زیادہ استعمال کرنا۔ نمبر 6، غیر طاعت میں یا بلا حاجت خرچ کرنا۔ نمبر 7، دینے میں حق کی حد سے کمی یا زیادتی کرنا۔ نمبر 8، ذلیل غرض میں کثیر مال خرچ کر دینا۔ نمبر 9، حرام میں سے کچھ یا حلال کو اعتدال سے زیادہ کھانا۔ نمبر 10، لائق و پسندیدہ بات میں لائق مقدار سے زیادہ صرف کر دینا۔ 11، بے فائدہ خرچ کرنا۔ اسراف کی واضح تر تعریف غیر حق میں مال خرچ کرنا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ان تعریفات کو ذکر کرنے اور ان کی تحقیق و تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ہمارے کلام کا ناظر یعنی نظر کرنے والا خیال کر سکتا ہے کہ ان تمام تعریفات میں سب سے جامع و مانع و واضح تر تعریف اول ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ اس عبداللہ کی تعریف ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کی گٹھڑی فرماتے، اور جو خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد تمام جہان سے علم میں زائد ہے، اور ابو حنیفہ جیسے امام الائمہ کا مورث علم ہے رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین۔ تبذیر اور اسراف میں فرق۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے تبذیر اور اسراف میں فرق سے متعلق جو کلام ذکر فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تبذیر کے بارے میں علماء کرام کے 2 قول ہیں۔ نمبر 1، تبذیر اور اسراف دونوں کے معنی ناحق صرف کرنا ہے۔ یہی صحیح ہے کہ یہی قول حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس اور عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ نمبر 2، تبذیر اور اسراف میں فرق ہے۔ تبذیر خاص گناہوں میں مال برباد کرنے کا نام ہے، اس صورت میں اسراف تبذیر سے عام ہوگا کہ ناحق صرف کرنا عبث میں صرف کرنے کو بھی شامل ہے، اور عبث مطلقاً گناہ نہیں، تو چونکہ اسراف ناجائز ہے اس لیے یہ خرچ کرنا معصیت ہوگا، مگر جس میں خرچ کیا وہ خود معصیت نہ تھا، اور عبارت لا تعطی فی المعاصی اس کی نافرمانی میں مت دے کا ظاہر یہی ہے کہ وہ کام خود ہی معصیت ہو۔ خلاصہ یہ ہے
کہ تبذیر کے مقصود اور حکم دونوں معصیت ہیں، اور اسراف کو صرف حکم میں معصیت لازم ہے۔ انسان و حیوان کا فرق، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انسان اور حیوان میں جو ما بہل امتیاز یعنی فرق کرنے والی چیز ہے وہ عقل و تدبیر، دور بینی اور دور اندیشی ہے۔ عموماً حیوان کو کل کی فکر نہیں ہوتی، اور عام طور پر اس کی کوئی حرکت کسی حکمت کے ماتحت نہیں ہوتی، برخلاف انسان کے۔ اور مسلمان کو تو نہ صرف دنیاوی کل کی بلکہ اس دنیاوی کل کے بعد آنے والی اخروی کل کی بھی فکر ہوتی ہے۔ یقیناً سمجھدار انسان وہی ہے، بلکہ حقیقتاً انسان ہی وہ ہے جو اخروی کل یعنی آخرت کی بھی فکر کرے، حکمت عملی سے کام لے، اور اس فانی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے باقی آخرت کے لیے کوئی انتظام کر لے۔ اب تو اکثر لوگ اپنی زندگی کا مقصد مال کمانا، خوب ڈٹ کر کھانا اور پھر خوب غفلت کی نیند سو جانا ہی سمجھتے ہیں۔ کیا کہوں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، میٹرک کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی پھر مر گئے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی کا مقصد سے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا، کھانا پینا اور مزے اڑانا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے آخر ہمیں زندگی کیوں مرحمت فرمائی؟ آئیے قرآن پاک کی خدمت میں عرض کریں کہ اے اللہ عز و جل کی سچی کتاب، تو ہی ہماری رہنمائی فرما کہ ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن عظیم سے جواب مل رہا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ کنز ایمان، موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو دنیاوی زندگی میں تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اس موت و زندگی کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ آزمایا جائے کہ اس دنیا کی زندگی میں کون زیادہ مطیع یعنی فرما بردار و مخلص ہے۔ گھر ہی پر ولادت ہو گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان کے وار سے بچنے کی کوشش کے ضمن میں عید کی حسین ساعتیں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں گزاریے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار عرض کرتا ہوں۔ جہلم صوبہ پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح بتایا کہ شادی کے کم و بیش 6 ماہ بعد گھر میں امید کے آثار ظاہر ہوئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا کیس پیچیدہ ہے، خون کی بھی کافی کمی ہے، ہو سکتا ہے آپریشن کرنا پڑے۔ میں نے اسی وقت 1 ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بننے کی نیت کر لی اور چند روز کے بعد عاشقان رسول کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت سے ایسا کرم ہو گیا کہ نہ اسپتال جانے کی نوبت آئی اور نہ ہی کسی ڈاکٹر کو دکھانا پڑا۔ گھر ہی میں مدنی منع کی ولادت ہو گئی۔ گھر میں امید ہو اس کی تمہید ہو، جلد ہی چل پڑیں قافلے میں چلو، زچہ کی خیر ہو بچہ بالخیر ہو، اٹھئے ہمت کریں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حفاظت حمل کے 2 روحانی علاج۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ 11 بار کسی رکابی یا کاغذ پر لکھ کر دھو کر عورت کو پلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل حمل کی حفاظت ہوگی۔ جس عورت کو دودھ نہ آتا ہو یا کم آتا ہو، انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے۔ چاہیں تو ایک ہی دن پلائیں یا کئی روز تک روزانہ ہی لکھ کر پلائیں، ہر طرح سے اختیار ہے۔ نمبر 2، یا حی یا قیوم 111 بار کسی کاغذ پر لکھ کر حاملہ کے پیٹ پر باندھ دیجئے اور ولادت کے وقت تک باندھے رہیے، ضرورتاً کچھ دیر کے لیے کھولنے میں حرج نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل حمل بھی محفوظ رہے گا اور بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا۔ عید یا وعید، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
لائق عذاب کاموں کا ارتکاب کر کے یوم عید کو اپنے لیے یوم وعید نہ بنائیے، اور یاد رکھیے عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید تو اس کی ہے جو عذاب الہی عز و جل سے ڈر گیا۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی بھی تو عید مناتے رہے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل گویا لوگ صرف نئے نئے کپڑے پہننے اور عمدہ کھانے تناول کرنے کو ہی معاذ اللہ عید سمجھ بیٹھے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی تو آخر عید مناتے رہے ہیں، مگر ان کے عید منانے کا انداز ہی نرالا رہا ہے۔ وہ دنیا کی لذتوں سے کوسوں دور بھاگتے رہے ہیں اور ہر حال میں اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ عید کا انوکھا کھانا، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے 10 برس تک کوئی لذیذ کھانا تناول نہ فرمایا، نفس چاہتا رہا اور آپ رحمت اللہ علیہ نفس کی مخالفت فرماتے رہے۔ ایک بار عید مبارک کی مقدس رات کو دل نے مشورہ دیا کہ کل اگر عید سعید کے روز کوئی لذیذ کھانا کھا لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ اس مشورے پر آپ رحمت اللہ علیہ نے بھی دل کو آزمائش میں مبتلا کرنے کی غرض سے فرمایا، میں اولاً 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پاک ختم کروں گا۔ اے میرے دل، تو اگر اس بات میں میرا ساتھ دے تو کل لذیذ کھانا مل جائے گا۔ لہذا آپ رحمت اللہ علیہ نے 2 رکعت ادا کی اور ان میں پورا قرآن کریم ختم کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دل نے اس امر میں آپ رحمت اللہ علیہ کا ساتھ دیا، یعنی دونوں رکعتیں دل جمعی کے ساتھ ادا کر لی گئیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عید کے دن لذیذ کھانا منگوایا، نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ بے قرار ہو کر پھر رکھ دیا اور نہ کھایا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، جس وقت میں نوالا منہ کے قریب لایا تو میرے نفس نے کہا، دیکھا میں آخر اپنی 10 سال پرانی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا نا۔ میں نے اسی وقت کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تجھے کامیاب نہ ہونے دوں گا اور ہرگز ہرگز لذیذ کھانا نہ کھاؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے لذیذ کھانا کھانے کا ارادہ تک کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص لذیذ کھانے کا طباق اٹھائے حاضر ہوا اور عرض کی، یہ کھانا میں نے رات اپنے لیے تیار کیا تھا۔ رات جب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور خواب میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اگر تو کل قیامت کے روز بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا ذوالنون رحمت اللہ علیہ کے پاس لے جا اور ان سے جا کر کہہ کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ صلح کر لو اور چند نوالے اس لذیذ کھانے سے کھا لو۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ یہ سن کر جھوم اٹھے اور کہنے لگے، میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، اور لذیذ کھانا کھانے لگے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روح کو بھی سجائیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عید کے دن غسل کرنا، نئے یا دھلے ہوئے عمدہ کپڑے پہننا اور عطر لگانا مستحب ہے۔ یہ مستحبات ہمارے ظاہری بدن کی صفائی اور زینت سے متعلق ہیں، لیکن ہمارے ان صاف اجلے اور نئے کپڑوں اور نہائے ہوئے اور خوشبو ملے ہوئے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی ہم پر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان خدا رحمان عز و جل کی محبت و اطاعت
اور امت کے غمخوار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت و سنت سے خوب سجی ہوئی ہونی چاہیے۔ نجاست پر چاندی کا ورق، ذرا سوچئے تو صحیح، روزہ ایک بھی نہ رکھا ہو، سارا ماہ رمضان اللہ عز و جل کی نافرمانیوں میں گزرا ہو، بجائے عبادات کے ساری رات فلم بینیوں، گانے بازوں اور آوارہ گردیوں میں گزری ہوں، اپنے جسم و روح کو دن رات گناہوں میں ملوث رکھا ہو، اور آج عید کے دن انگلش فیشن والے بے ڈھنگے کپڑے پہن بھی لیے تو اسے یوں سمجھیے کہ گویا ایک نجاست تھی جس پر چاندی کا ورق چسپاں کر کے اس کی نمائش کر دی گئی۔ عید کس کے لیے ہے؟ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار دیوانوں، سچی بات تو یہی ہے کہ عید ان خوش بخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان مبارک کو روزوں، نمازوں اور دیگر عبادتوں میں گزارا، تو یہ عید ان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ ہمیں تو اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ماہ محترم کا ہم حق ادا ہی نہ کر سکے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عید، حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ آدمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عید کے دن چند حضرات مکان عالی شان پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دروازہ بند کر کے زارو قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی، یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ، آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، ہاذا یوم العید و ہاذا یوم الوعید، یعنی یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی۔ جس کے نماز و روزے مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن جس کے نماز و روزے رد کر کے اس کے منہ پر مار دیے گئے اس کے لیے تو آج وعید کا دن ہے۔ مزید ان کی سارن فرمایا، اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ انا لا ادری امن المقبولین ام من المطرودین، یعنی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے نیکوں کی عید ہوتی ہے، بولے نیکوں کی عید ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری خوش فہمی، اللہ اکبر عز و جل۔ محبت والو ذرا سوچئے، خوب غور فرمائیے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کو مالک جنت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری ہی میں جنت کی بشارت عنایت فرما دی تھی، ان کے خوف و خشیت کا تو یہ عالم ہو، اور ہم جیسے نکمے اور باطنی لوگوں کی یہ حالت ہے کہ نیکی کے نون کے نقطے تک تو پہنچ نہیں پاتے، مگر خوش فہمی کا حال یہ ہے کہ ہم جیسا نیک اور پارسا تو شاید اب کوئی رہا ہی نہیں۔ اس رقت انگیز حکایت سے ان لوگوں کو خصوصاً درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اپنی عبادات پر ناز کرتے ہوئے پھولے نہیں سماتے اور بلا مصلحت شرعی اپنے نیک اعمال مثلا نماز، روزہ، حج، مساجد کی خدمت، خلق خدا کی مدد اور سماجی فلاح و بہبود وغیرہ کاموں کا ہر جگہ اعلان کرتے پھرتے ڈھنڈورا پیٹتے نہیں تھکتے، بلکہ اپنے نیک کاموں کی معاذ اللہ عز و جل اخبارات اور رسائل میں تصاویر تک چھپوانے سے گریز نہیں کرتے۔ ان کا ذہن کس طرح بنایا جائے، ان کو اخلاص سے نیت کی سوچ کس طرح فراہم کی جائے،
انہیں کس طرح باور کرایا جائے کہ اپنی نیکیوں کا اعلان کرنے میں ریاکاری کی آفت میں پڑنے کا شدید خدشہ ہے، اور اپنا فوٹو چھپوانا، توبہ توبہ، اپنے اعمال کی نمائش کا اتنا شوق کہ فوٹو جیسے حرام ذریعے کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ اللہ عز و جل ریاکاری کی تباہ کاری، میں کی مصیبت اور انانیت کی آفت سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شہزادے کی عید۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عید کے دن اپنے شہزادے کو پرانی قمیص پہنے دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹے نے عرض کی، پیارے ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، میرے لال مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تمہیں اس پرانی قمیص میں دیکھیں تو کہیں تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ بیٹے نے جواباً عرض کیا، دل تو اس کا ٹوٹے جو رضا الہی عز و جل کے کام میں ناکام رہا ہو یا جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی رضا مندی کے طفیل اللہ عز و جل بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شہزادے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شہزادیوں کی عید۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عید سے ایک دن قبل آپ رضی اللہ عنہ کی شہزادیاں حاضر ہوئیں اور بولی، ابو جان عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گی؟ فرمایا، یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں، انہیں دھو لو، کل پہن لینا۔ نہیں ابو جان، ہمیں نئے کپڑے بنوا دیجئے، بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری بچیوں، عید کا دن اللہ رب العزت عز و جل کی عبادت کرنے، اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں۔ ابو جان آپ کا فرمانا بے شک درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں ہمیں تانے دیں گی کہ تم امیر المومنین کی لڑکیاں ہو اور عید کے روز بھی وہی پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بچیوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچیوں کی باتیں سن کر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا دل بھی پسیج گیا۔ خازن وزیر مالیات کو بلا کر فرمایا، مجھے میری 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی لا دو۔ خازن نے عرض کی، حضور کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ فرمایا، جزاک اللہ، بے شک تم نے صحیح اور عمدہ بات کہی۔ خازن چلا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بچیوں سے فرمایا، پیاری بیٹیوں، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات قربان کر دو، اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والد مرحوم پر کرم۔ احتیاطوں بھرا مدنی ذہن بنانے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کیجیے۔ مدنی قافلے کی برکتوں کے کیا کہنے۔ نشتر بستی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی نے اپنے والد مرحوم کو خواب میں انتہائی کمزوری کی حالت میں برہنہ کسی کے سہارے پر چلتا ہوا دیکھا۔ انہیں تشویش ہوئی۔ انہوں نے ایصال ثواب کی نیت سے ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لی اور سفر بھی شروع کر دیا۔ تیسرے ماہ مدنی قافلے سے واپسی کے بعد جب گھر پر سوئے تو انہوں نے خواب میں یہ دلکش منظر دیکھا کہ والد مرحوم سبز سبز لباس زیبتن کیے بیٹھے مسکرا رہے ہیں اور ان پر بارش کی ہلکی پھلکی پھوار برس رہی ہے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کی اہمیت ان پر خوب اجاگر ہوئی اور انہوں نے پکی نیت کر لی کہ انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ سفر جاری رکھوں گا۔ قافلے میں ذرا مانگو آ کر دعا، پاؤ گے نعمتیں قافلے میں چلو، خوب ہوگا ثواب اور ٹلے گا عذاب، پاؤ گے بخششیں قافلے میں چلو، جو کہ مفقود ہو وہ بھی موجود ہو، انشاءاللہ چلیں
قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی عید، اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کی ایک ایک ادا ہمارے لیے موجب 100 درس عبرت ہوتی ہے. الحمدللہ عز و جل ہمارے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی شان بے حد عرفہ و اعلیٰ ہے. اس کے باوجود آپ رحمت اللہ علیہ ہمارے لیے کیا چیز پیش فرماتے ہیں، سنیے اور عبرت حاصل کیجیے. خلق گوید کہ فردا روز عید است، خوشی در روح ہر مومن پدید است. درا روزے کے با ایمان بمیرم، میرا در ملک خود روز عید است. یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے تو وہی دن عید ہوگا. سبحان اللہ عز و جل، سبحان اللہ عز و جل. کیا شان تقوی ہے، اتنی بڑی شان کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے سردار، اور اس قدر تواضع انکسار. اس میں ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے، اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ خبردار، ایمان کے معاملے میں غفلت نہ کرنا، ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور معصیت کے سبب ایمان کی دولت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک ولی کی عید. حضرت سیدنا شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدنا شیخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بھائی اور خلیفہ ہیں. آپ رحمت اللہ علیہ کا لقب متوکل ہے. آپ رحمت اللہ علیہ 70 برس شہر میں رہے، اور کوئی ظاہری ذریعہ معاش نہ ہونے کے باوجود اہل و عیال نہایت اطمینان سے زندگی بسر کرتے رہے. ایک بار عید کے دن آپ رحمت اللہ علیہ کے گھر میں بہت سے مہمان جمع ہو گئے. گھر میں خورد و نوش یعنی کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا. آپ رحمت اللہ علیہ بالا خانے پر جا کر یاد الہی عز و جل میں مشغول ہو گئے، اور دل ہی دل میں یہ کہہ رہے تھے، آج عید کا دن ہے اور میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں. اچانک ایک شخص چھت پر ظاہر ہوا. اس نے کھانوں سے بھرا ہوا ایک خوان پیش کیا اور کہا، اے نجیب الدین، تمہارے توکل کی دھوم ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں میں مچی ہوئی ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایسے خیال یعنی کھانا طلبی میں مشغول ہو. آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حق تعالی عز و جل خوب جانتا ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں، صرف اپنے مہمانوں کے باعث اس طرف متوجہ ہو گیا تھا. حضرت سیدنا نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ صاحب کرامت ہونے کے باوجود انتہائی منکسر المزاج تھے. آپ رحمت اللہ علیہ کی انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک روز ایک فقیر بہت دور سے ملاقات کے لیے آیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا نجیب الدین متوکل یعنی توکل کرنے والا آپ ہی ہیں؟ تو انکسارن فرمایا کہ بھائی، میں تو نجیب الدین متعقل یعنی بہت زیادہ کھانے والا ہوں. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کرامت کا ایک شعبہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل جب چاہتا ہے اپنے دوستوں کی ضروریات
کا غیب سے انتظام فرما دیتا ہے۔ بوقت ضرورت کھانا پانی وغیرہ ضروریات زندگی کا اچانک حاضر ہو جانا بزرگوں سے کرامت کے طور پر وقوع میں آتا ہے۔ چنانچہ شرح عقائد نصفیہ میں جہاں کرامت کی چند اقسام کا بیان ہے، وہاں یہ بھی مذکور ہے کہ ضرورت کے وقت کھانے پانی کا حاضر ہو جانا بھی کرامت ہی کا ایک شعبہ ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کہ خدا داد تصرفات و کرامات کا کیا کہنا، یہ ایسے مقبولان بارگاہ خداوندی عز و جل ہوتے ہیں کہ ان کی زبان پاک سے نکلی ہوئی بات اور دل میں پیدا ہونے والی خواہشات رب کائنات عز و جل اپنی رحمت سے پوری فرما دیتا ہے۔ ایک سخی کی عید سیدنا عبد الرحمن بن عمرو اوزائی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر کی شب دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو میرا ہمسایہ کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا کہو بھائی کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کل عید ہے لیکن خرچ کے لیے کچھ نہیں، اگر آپ کچھ عنایت فرما دیں تو عزت کے ساتھ ہم عید کا دن گزار لیں گے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا ہمارا فلاں پڑوسی آیا ہے، اس کے پاس عید کے لیے ایک پیسہ تک نہیں، اگر تمہاری رائے ہو تو جو 25 درہم ہم نے عید کے لیے رکھ چھوڑے ہیں اس کو پیش کر دیں، ہمیں اللہ تعالی اور دے گا۔ نیک بیوی نے کہا بہت اچھا، چنانچہ میں نے وہ سب درہم اپنے ہمسائے کے حوالے کر دیے، وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے جو ہی دروازہ کھولا ایک آدمی آگے بڑھ کر میرے قدموں پر گر پڑا اور رو رو کر کہنے لگا میں آپ کے والد کا بھاگا ہوا غلام ہوں، مجھے اپنی حرکت پر بہت ندامت لاحق ہوئی تو حاضر ہو گیا ہوں، یہ 25 دینار میری کمائی کے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لیجئے، آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں۔ میں نے وہ دینار لے لیے اور غلام کو آزاد کر دیا۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا خدا عز و جل کی شان دیکھو، اس نے ہمیں درہم کے بدلے دینار عطا فرمائے۔ پہلے درہم چاندی کے اور دینار سونے کے ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اللہ عز و جل کی شان بھی کتنی نرالی ہے کہ اس نے 25 درہم یعنی چاندی کے سکے دینے والے کو آن کی آن میں 25 دینار سونے کے سکے عطا فرما دیے۔ اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا ایثار بھی خوب تھا کہ وہ اپنی تمام تر آسائشیں دوسرے مسلمانوں کی خاطر قربان کر دیتے تھے۔ قوت سماعت بحال ہو گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے دل میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھانے، سینے میں شمع الفت مصطفیٰ جلانے اور عید سعید کی حقیقی خوشیاں پانے کے لیے ہو سکے تو چاند رات کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرے سفر کی سعادت حاصل کیجیے۔ مدنی قافلے کی برکتیں تو دیکھیے۔ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، کوئٹہ میں ہونے والے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ایک بہرے اسلامی بھائی نے ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ عز و جل دوران سفر ہی ان کی قوت سماعت بحال ہو گئی اور وہ عام لوگوں کی طرح سننے لگے۔ کان بہرے ہیں گر رکھو رب پر نظر، ہوگا لطف خدا قافلے میں چلو، دنیاوی آفتیں اخروی شامتیں دور ہوں گی ذرا قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
صدقہ فطر اللہ تبارک و تعالی پارہ 30 سورۃ الاعلی کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ تزکا سے صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے عیدگاہ کے راستے میں تکبیریں کہنا اور نماز سے نماز عید مراد ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو، صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر لغو باتوں کا کفارہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے۔ روزہ معلق رہتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ عید کی خوشیاں مبارک کے 16 حروف کی نسبت سے فطرے کے 16 مدنی پھول۔ نمبر 1، صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی مثلا رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان وغیرہ سے فارغ ہو۔ نمبر 2، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو اور یہ سب حاجات اصلیہ سے فارغ ہوں، یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ صاحب نصاب غنی، فقیر، حاجات اصلیہ وغیرہ اصطلاحات کی تفصیلی معلومات فقہ حنفی کی مشہور کتاب بحر شریعت جلد اول حصہ پنجم میں ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 3، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے ان کا ولی یعنی سرپرست ادا کرے۔ صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے جیسا کہ مذکور ہوا، لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے نامی یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونے اور سال گزرنے کی شرط نہیں۔ اسی طرح جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں، مثلا عمومی ضرورت سے زیادہ کپڑے، بے سلے جوڑے، گھریلو زینت کی اشیاء وغیرہ، اور ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو تو ان اشیاء کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے۔ نمبر 4، مالک نصاب مرد پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے، چاہے وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں، اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے فطرہ ادا کر دے۔ نمبر 5، مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں۔ نمبر 6، والد نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہیں، یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پہ صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ نمبر 7، ماں پر
اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں۔ نمبر 8، باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں۔ نمبر 9، کسی صحیح مجبوری کے تحت روزہ نہ رکھ سکا یا معاذ اللہ عز و جل بغیر مجبوری کے رمضان مبارک کے روزے نہ رکھے، اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ نمبر 10، بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خرچ جس شخص کے ذمے ہے، وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر نفقہ اس کے ذمے نہیں، مثلاً بالغ بیٹے نے شادی کر کے گھر الگ بسا لیا اور اپنا گزارا خود ہی کر لیتا ہے، تو اب اپنے نان نفقے یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خود ہی ذمہ دار ہو گیا ہے، لہذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ دے دیا تو ادا نہ ہوگا۔ نمبر 11، بیوی نے بغیر حکم شوہر اگر شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہ ہوگا۔ نمبر 12، عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اسی پر صدقہ فطر واجب ہے، اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب واجب نہیں۔ نمبر 13، صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر چاند رات یا رمضان مبارک کے کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو گیا، اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ نمبر 14، اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تھا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا، بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کریں ادا ہی ہے۔ نمبر 15، صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ نمبر 16، سادات کرام کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بنی ہاشم سے ہیں۔ بحر شریعت جلد اول صفحہ 931 پر ہے، بنی ہاشم کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے، نہ غیر انہیں دے سکے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو۔ بنی ہاشم سے مراد حضرت علی و جعفر و عقیل اور حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں۔ صدقہ فطر کی مقدار، گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو آدھا سا یعنی 2 کلو میں 80 گرام کم، یا ان کی قیمت، کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو 1 سا یعنی 4 کلو میں 160 گرام کم، یا ان کی قیمت، یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ بار شریعت میں ہے اعلیٰ درجہ کی تحقیق اور احتیاط یہ ہے کہ سا کا وزن 351 روپے بھر ہے اور نصف سا 175 روپے 98 بھر اوپر۔ ان چاروں چیزوں کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز سے فطرہ ادا کرنا چاہے، مثلا چاول، جوار، باجرہ یا اور کوئی غلہ یا اور کوئی چیز دینا چاہے تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا، یعنی وہ چیز آدھے سا گیہوں یا 1 سا جو کی قیمت کی ہو۔ یہاں تک کہ روٹی دیں تو اس میں بھی قیمت کا لحاظ کیا جائے گا اگرچہ گیہوں یا جو کی ہو۔ قبر میں 1000 انوار داخل ہوں۔ منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالی اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ نماز عید سے قبل کی ایک سنت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ان باتوں کا بیان کیا جاتا ہے جو عیدین یعنی عید الفطر اور بقر عید دونوں میں سنت ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ اور بخاری کی روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے اور وہ طاق ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کو نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ نماز عید کا طریقہ حنفی۔ پہلے اس طرح نیت کیجئے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی 7-6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ عز و جل کے، پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے، یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجئے۔ اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورت جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر رکوع کرے۔ دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورت جہر کے ساتھ پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ نہ باندھیے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجئے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے۔ عید کی ادھوری جماعت ملی تو پہلی رکعت میں امام کی تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قراءت شروع کر دی ہو، اور 3 ہی کہے اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہی ہو، اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے، اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساقط ہو گئیں، یعنی بقیہ تکبیریں اب نہ کہے، اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ پڑھے اس وقت کہے، اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے، اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہے۔ دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے فبہا یعنی تو بہتر، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی۔ عید کی جماعت نہ ملی تو کیا کرے؟ امام نے نماز عید پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے، ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔ عید کے خطبے کے احکام۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے
اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں، اور جو وہاں مکروہ یہاں بھی مکروہ۔ صرف دو باتوں میں فرق ہے، ایک یہ کہ جمعہ کے پہلے خطبے سے پیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے، دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خطبے سے پیشتر 9 بار اور دوسرے کے پہلے 7 بار اور ممبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور جمعہ میں نہیں۔ دے دو عیدی میں غم مدینے کا کہ 20 حروف کی نسبت سے عید کے 20 مدنی پھول۔ عید کے دن یہ امور مستحب ہیں، حجامت بنوانا مگر زلفیں بنوائیے نہ کہ انگریزی بال، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے، اچھے کپڑے پہننا، نئے ہو تو نئے ورنہ دھلے ہوئے، خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا۔ جب کبھی انگوٹھی پہنیے تو اس بات کا خیال رکھیے کہ صرف 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنیے، ایک سے زیادہ نہ پہنیے، اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ نگینے نہ ہو، بغیر نگینے کی بھی مت پہنیے۔ نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں، چاندی کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلا مرد نہیں پہن سکتا۔ نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا۔ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم و بیش مگر طاق ہوں۔ کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لے۔ اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب یعنی ملامت کیا جائے گا۔ نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا۔ عیدگاہ پیدل چلنا، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ نماز عید کے لیے عیدگاہ جلد چلے جانا اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور معانقہ یعنی گلے ملنا جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے، بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے، مگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے گلے ملنا محل فتنہ ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہیے، اور نماز عید اضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہیے۔ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ترجمہ: اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اور اللہ عز و جل ہی کے لیے تمام خوبیاں ہیں۔ بقر عید کا ایک مستحب، عید اضحیٰ یعنی بقر عید تمام احکام میں عید الفطر یعنی میٹھی عید کی طرح ہے، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ مثلا اس میں یعنی بقر عید میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، چاہے قربانی کرے یا نہ کرے، اور اگر کھا لیا تو کراہت بھی نہیں۔ میں عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر سال رمضان مبارک میں اعتکاف کی سعادت اور ماہ رمضان مبارک کی خوب برکتیں لوٹیے، پھر عید میں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر اختیار کیجیے۔
ترغیب و تحریض کی خاطر ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے مین کورنگی روڈ کے قریب مقیم ایک اسلامی بھائی عمر تقریباً 25 برس ایک گیراج پر کام کرتے تھے۔ اگرچہ فی نفسی ہی گیراج یعنی گاڑیوں کی مرمت کا کام غلط نہیں، مگر آج کل گناہوں بھرے حالات ہیں۔ جن کو واسطہ پڑا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ اکثر گیراج کا ماحول کس قدر گندا ہوتا ہے۔ فی زمانہ گیراج میں کام کرنے والوں کے لیے حلال روزی کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ گیراج کے گندے ماحول کی نحوست کے سبب ان کو 5 وقتہ نماز کجا جمعہ بلکہ عیدین کی نمازوں کی بھی توفیق نہیں تھی۔ رات گئے تک ٹی وی پر مختلف فلمیں ڈرامے دیکھنے میں مشغول رہتے، بلکہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی برائیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ ان کی اصلاح کے اسباب یوں ہوئے کہ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیان، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کی کیسٹ سنی، جس نے انہیں سر تا پا ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی اور عاشقان رسول کے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا شرف ملا۔ الحمدللہ عز و جل وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ 5 وقت نمازوں کی پابندی ہے۔ اللہ عز و جل کا کروڑ کروڑ احسان کہ وہ انسان جو عید کے بہانے بھی مسجد کا رخ نہیں کرتا تھا۔ یہ بیان دیتے وقت عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے مطابق ایک مسجد کی ذیلی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی جستجو میں رہتے ہیں۔ بھائی گر چاہتے ہو نمازیں پڑھوں، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، نیکیوں میں تمنا ہے آگے بڑھوں، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل ہمیں عید سعید کی خوشیاں سنت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں حج شریف اور دیار مدینہ و تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید کی مدنی عید بار بار نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے۔ مجھ گناہگار پر بھی کرم کے چھینٹے پڑے۔ کورنگی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی عمر 22 سال بے نمازی، فلموں ڈراموں کے شوقین اور بگڑے ہوئے نوجوان تھے۔ برے ہم نشینوں کے ساتھ فیشن کی اندھیریوں میں بھٹک رہے تھے۔ بری صحبت کی وجہ سے زندگی کے شب و روز گناہوں میں بسر ہو رہے تھے۔ ہلال ماہ رمضان المبارک 1426 ہجری آسمان دنیا پر ظاہر ہوا۔ رحمت خداوندی عز و جل کی بارشیں برسنے لگیں، ان پر بھی کرم کے چھینٹے پڑے، اور وہ کریمیہ قادریہ مسجد کورنگی نمبر 2.5 باب المدینہ کراچی میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں معتکف ہو گئے۔ ان کی خزاں رسیدہ زندگی کی شام میں صبح بہاراں کے مدنی پھول کھلنے لگے۔ ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ الحمدللہ عز و جل وہ نمازی بن گئے، داڑھی اور امامہ شریف سجانے کی سعادت مل گئی۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے 1 ماہ کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و بھرا سفر نصیب ہوا۔ الحمدللہ عز و جل تادم تحریر ایک مسجد کے ذیلی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مرض عصیاں سے چھٹکارا چاہو اگر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، آؤ آؤ ادھر آ بھی جاؤ ادھر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عید مبارک۔ عید کی مبارکباد دینے کا طریقہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عید کے دن جب ملاقات فرماتے
تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے یوں کہتے تقبل اللہ منا و منکا، یعنی اللہ پاک ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع آہ رمضان۔ ایمان کی علامت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کے 70 سے زائد شعبے یعنی علامات ہیں، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔